ایثار، قربانی، دوسروں کی ذات کو اپنی ذات پر ترجیح دینا اور اپنی ضروریات کو بالائے طاق رکھ کے دوسروں کی ضروریات کو پورا کرنا ایسا اہم پیغام ہے جو اسلام نے، دین نے مسلمانوں کو عنایت فرمایا ہے، اور مسلمان جب تک اس پیغام کو محفوظ رکھیں گے اور عملی طور پر اپنائیں گے تب تک ہر کامیابی ان کے قدم چومے گی اور کامران ہونا ان کے مقدر میں رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی نہ صرف یہ کہ ان چیزوں کا عملی نمونہ تھی، بلکہ آپ کے پاس رہنے والے، آپ کی صحبت اختیار کرنے والے، آپ کی بارگاہ میں حاضر ہونے والے جملہ اصحاب کے اندر یہ وصف کامل طریق سے پایا جاتا تھا، اور اگر یوں کہوں تو بے جا نہ ہوگا کہ اصحاب رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سے غریب شخص جس قدر خیرات کرتا تھا، آج کے دور کا امیر شخص بھی اتنا سخی نہیں ہے۔ اور میں نے قرآن مجید فرقان حمید سے جو حصہ تلاوت کیا، اس میں اللہ تعالیٰ جل وعلا نے، خالق نے، مالک نے خود اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کے جذبہ ایثار کی تعریف فرمائی اور فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے عملی نمونے تیار فرمائے کہ جن کی کیفیت یہ تھی وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ وہ اوروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے تھے اگرچہ خود ضرورت مند اور حاجت مند ہی کیوں نہ ہوں۔ ایثار کا مفہوم قربانی سے بھی بڑا ہے۔ قربانی میں یہ ہوتا ہے کہ انسان کے پاس اپنی ضروریات کا سامان باقی رہتا ہے، زائد کو خرچ کرتا ہے، لیکن ایثار میں یہ ہوتا ہے کہ اپنی ضرورت کو بھی بالائے طاق رکھتا ہے اور خود بھوک برداشت کرتا ہے اور بھوکے کو کھلا دیتا ہے، خود پیاس سے تڑپتا رہتا ہے مگر پیاسے کو پلا دیتا ہے۔ یہ ایثار ہے، اور یہ وصف یقین کی قوت، محبت کی شدت اور مشقت پر صبر کرنے سے پیدا ہوتا ہے۔ جس آدمی کا یقین اس قدر کامل ہو جائے کہ اس کا اللہ تعالیٰ جل وعلا کی ذات پر بھروسہ اس قدر بڑھ جائے کہ وہ صبر سے کام لے اور مشقتیں بھی برداشت کرے اور سی تک نہ کرے، خود پیاس سے تڑپتا رہے اور پیاسے کو پلا دے، خود بھوک برداشت کرے اور بھوکے کو کھلا دے، وہ شخص ایثار کے جذبے سے سرشار ہوتا ہے۔ اور اگر یوں کہیں تو بے جا نہ ہوگا کہ جب تک اہل ایمان نے ان چیزوں کو اپنائے رکھا تب تک عزت، وقار، قوت و طاقت ان کی باندھی بنی رہی، اور جب اسلام کے اصل درس کو بلا کے اپنی خواہشات کے متبع ہو گئے
تب حالت تبدیل ہو گئی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ مدینہ المنورہ میں ایک صاحب کو صدقہ کی سری ہدیہ کی گئی اور وہ اس لائق تھا، استحقاق رکھتا تھا اور خوشی بھی تھی کہ آج ہمارے گھر شوربہ بنے گا، بچوں کے کھانے کے لیے کچھ انتظام ہو جائے گا، لیکن کھانے کے بجائے یہ سوچا کہ مجھ سے زیادہ شہر مدینہ میں اس کا کوئی حقدار یا عیالدار تو نہیں، اور یہی سوچ کر دوسرے صاحب کو بیچ دی۔ اس نے سوچا کہ تیسرا مجھ سے زیادہ حقدار ہے، اسے بیچ دی، حتیٰ کہ 7 گھروں سے گھومتی ہوئی سری پھر پہلے گھر میں آ گئی۔